اور قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ جانتے ہیں یہ بات کو میں مختصر کر رہا ہوں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جن کا نام روایتوں میں آیا، اور ابھی میں تقریباً 4 سے 5 روایت قریب قریب پڑھ ہی رہا تھا، اسی آیت کریمہ کے حوالے سے مختلف روایات تھیں کہ کن کی آواز بلند تھی، کن کی آواز پست تھی، کس کا نام ہے، بہت سی روایات ہیں، الگ الگ صحابی کے نام ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تشریف لاتے تو جب کسی بات پر گفتگو ہوتی تو ان میں سے کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جن کی آوازیں بہت بلند تھی، فطری طور پر بلند تھی، وہ چلایا نہیں کرتے تھے، فطری طور پر بلند تھی ماشاءاللہ، لیکن بارگاہ رسالت، تو جب اللہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں آوازوں کو بلند ہوتے دیکھا، بہت کم جملوں میں بہت بڑی بات، یہ جماعت کون سی ہے؟ یہ جماعت عام لوگوں کی نہیں ہے، صحابہ کی جماعت۔ کون صحابہ؟ جن کی اقتداء میں ہماری ہدایت ہے، جن کے پیچھے پیچھے چلنا ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اجلہ صحابہ۔ اب صحابہ سے زیادہ کوئی رسول سے محبت کرتا ہوگا؟ بتاؤ پیارو، صحابہ سے زیادہ تو محبت کوئی نہیں کرتا تھا نا۔ میں نے کئی مرتبہ صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کے واقعات سنائے ہیں آپ کو، حضرت عمار بن یاسر کا واقعہ، اور بھی بہت سے جلیل القدر صحابہ ہیں جو سابقون الاولون میں ہیں، ان سے زیادہ محبت تو ہمارے دلوں میں نہیں ہے نا۔ وہ صحابہ جن کے پیچھے پیچھے چلنا ہمارے لیے ذریعہ نجات، فطری طور پر آواز بلند تھی۔ نبی نے دیکھا کہ میرے محبوب کی بارگاہ اور آواز بلند ہو جائے، جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا کہ جبرائیل یہ خبر جا کر کے دے دو، اور یہ وحی ہے کہ میرا رسول اپنے اصحاب کو باخبر کر دے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، میرے رسول کی بارگاہ میں رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور اس طرح باتیں نہ کرو جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو۔ اگر تم نے میرے رسول کی بارگاہ میں ادب ملحوظ خاطر نہ رکھا تو میں تمہارا رب تمہارے اعمال کو برباد کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلوں گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، روایت کہتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کی بارگاہ میں تشریف لایا کرتے تھے تو اتنی آہستہ سے بولا کرتے تھے کہ بارہا میرے مصطفیٰ فرماتے تھے کہ اے ابو بکر ذرا زور سے بولو، اے ابو بکر ذرا زور سے بولو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اس آیت کو سن کر اتنا خوف زدہ ہو گئے تھے کہ جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے تو اپنے منہ میں کنکریوں کو ڈال دیا کرتے تھے تاکہ جب بات نکلے تو پھنستے ہوئے نکلے اور آہستہ سے نکلے۔ ایک صحابی رسول جن کا نام ثابت بن قیس ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی آواز بہت بلند تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہیں یہ خوف طاری ہوا کہ میں نے تو رسول کی بارگاہ میں بہت زور زور سے باتیں کی ہیں، کہیں میرے اعمال برباد نہ کر دیے جائیں، کہیں اللہ میرے اعمال کو غارت نہ فرما دے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ آج گوشہ نشین ہو گئے، بارگاہ رسالت میں آنا آپ نے کم کر دیا۔ ایک مرتبہ چند ایام کے بعد حاضر خدمت ہوئے، رسول کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے میرے دل میں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اللہ میرے اعمال کو غارت نہ فرما دے، کہیں اللہ میرے اعمال کو برباد نہ کر دے۔ اب رسول اللہ کی شفقت دیکھو، میرے آقا مسکرائے اور فرمایا ثابت بن قیس تمہاری محبتیں اپنی جگہ پر ہیں، تمہاری محبتوں کو ہم قبول کرتے ہیں، اے
ثابت بن قیس کیا تم اس بات پر راضی نہ ہو نہیں ہو کہ اللہ تمہاری زندگی کو دنیا میں بہتر فرما دے اور قیامت کے دن تمہارا شمار شہیدوں میں ہو؟ اور اے ثابت بن قیس اسی ادب مصطفیٰ کی بنیاد پر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ اللہ تمہیں مرنے کے بعد جنت میں داخلہ عطا فرمائے؟ تین چیزیں فرمائی. کیا اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ تمہاری دنیا بہتر فرما دے، تم بہتر زندگی دنیا میں گزارو، دوسرا کہ تمہارا شمار شہداء میں ہو، تیسرا کہ مرنے کے بعد تمہارا داخلہ جنت میں ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ ادب مصطفیٰ کو بجا لاتا ہے تو پھر جنت کے پروانے بارگاہ رسالت سے سنائے جاتے ہیں. تو جو با ادب ہوگا وہی سچا غلام ہوگا، جو با ادب ہوگا وہی سچا اور پکا امتی ہوگا. عزیزان محترم، اس تمام موضوع کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے اندر ادب کو پیدا کریں. یہ بارگاہیں، یہ محفلیں، انہیں نسبت ہے میرے مصطفیٰ سے. تو یہاں پر بھی آپ جب آئیں تو با ادب ہو کر کے آئیں، با وضو ہو کر کے آئیں. لغو باتوں سے اور لا یعنی باتوں سے آپ اپنی حفاظت کریں. جب یہاں پر آئیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ خانقاہ میں آ رہے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ آپ رسول کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ رسول کی محفل میں جا رہے ہیں. تو یہاں پر بھی جب آئیں تو ادب اپنے اندر ضرور پیدا کریں، کیونکہ جو با ادب ہوگا اللہ اسی کو انعامات عطا فرمائے گا. کہنے والے نے کہا تھا با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. اللہ ہمیں اور آپ کو با ادب بنائے، سچا پکا عاشق رسول بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.